شروع ہونے والا ہے. تالیوں کی گونج میں استقبال کیجئے کنوینر متحدہ قومی مومنٹ پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں موجود ایم کیو ایم کے ذمہ داران، کارکنان اور اہلیان لیاقت آباد، السلام علیکم. آج ہم ایک اپنی روایت یعنی رمضان میں افطار اور اس موقع پر عوام اور کارکنان سے رابطے کا جو سلسلہ ایم کیو ایم کی اس 35-40 سال کی روایت کا حصہ رہا ہے، اسی روایت کی پاسبانی کے لیے یہاں موجود ہیں. میں ایم کیو ایم کے ذمہ داران سے خاص طور پہ کہتا ہوں وہ تو بیٹھ جائیں، دوسرے نہ بیٹھ رہے ہو، ورنہ گفتگو اگر برائے گفتگو کرنی ہے تو آسان ہے. آپ لوگوں کھڑے ہونے کی وجہ ہے یہاں پہ. آپ سب گواہ ہیں. 35 سال سے 40 سال کی اس تحریک اور تنظیم کی تاریخ رہی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان بنایا تھا اور لاکھوں قربانیاں دے کر سرحدیں پار کر کر اس پاکستان کو پاکستان کی شکل، نام اور نظریہ دیا تھا، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے خاص طور پر سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد جب اس پاکستان کو دو لخت کر دیا گیا، ہم یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے ان لوگوں کا متحد ہونا ضروری ہے کہ جو بانیان پاکستان کی اولاد تھی. ہم نے مہاجروں کے اتحاد کو اس لیے ضروری سمجھا کہ ان سے زیادہ دکھ، ان سے زیادہ درد، ان سے زیادہ پریشانی اگر کسی کو نہیں ہو سکتی اس پاکستان میں، کہ جنہوں نے، کیونکہ قدر ان کو ہوتی ہے کسی بھی چیز کے ضائع ہونے کی، تقسیم ہونے کی، ختم ہونے کی، نقصان پہنچنے کی، جو اس چیز کے لیے سب سے زیادہ قربانی دیے ہوتے ہیں. قربانی قدر کا تعین کرتی ہے. تو ہم اپنے حصے کی قربانی دے کر پھر ایک بار پھر ہم نے مہاجروں کے اتحاد کی ضرورت کو اس لیے سمجھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ شناختی آپ کے حقوق کا تعین کرتی ہے. ہم سمجھتے تھے کہ مسلمان ہونا اور پاکستانی ہونا شناخت کے لیے کافی ہے، لیکن اس ملک کی جاگیردارانہ سیاست اور غلام ذہنیت کے اقتدار میں قبضہ ہونے کے بعد یہ سب سے بڑی ضرورت اس پاکستان کو بچانے کے لیے، چلانے کے لیے، استحکام دینے کے لیے تھی کہ پاکستان بنانے والے اولادوں کو، کہ جن کے خون میں، جن کے رگوں میں پاکستان خون بن کے دوڑ رہا تھا، ان کو متحد کیا جائے. اور تاریخ کے صحیح وقت میں ہم صحیح جگہ پہ کھڑے ہیں کہ ہم پاکستان کے نام کو لے کر سیاست کرنے والوں کو، مذہب کا نام لے کر سیاست کرنے والوں کو، ان کے بجائے پاکستان کے خاطر اور دین کے خاطر سیاست کرنے والے، یہ دو مختلف
طرز سیاست ہے اور وہ اس وقت ممکن ہوئی ہے جب ہم خود میدان سیاست میں آئے. بات یہ ہے کہ آج یہاں پر میڈیا بھی موجود ہے, اس کی موجودگی میں بول رہا ہوں. پاکستان کی عوام کو اور عمران خان کو, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے, پاکستان کے خلاف عالمی طاقتوں نے سازش کی ہے, تو آج نہیں بول رہے. آپ کے ساتھ جب کھڑے تھے اس وقت بھی بولا تھا کہ آپ اس کو ثابت کر دیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آج دوبارہ دوہرا رہا ہوں, آپ اس سازش کو ثابت کر دیں, ہم اور مہاجر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور صرف ایوان میں نہیں, جو اقتدار کے لیے صرف ضرورت ہوتی ہے یہاں پر, ہم آپ کے لیے سڑکوں, بازاروں اور محلے اور چوباروں اور دیواروں کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جس کو بھی پاکستان کے خلاف سازش میں شکار کیا جا رہا ہوگا, ایم کیو ایم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. پہلے آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ سازش آپ کے خلاف ہوئی ہے یا آپ اقتدار کے خاطر کوئی سازش کر رہے ہیں. ہم آپ پہ الزام نہیں لگا رہے, لیکن کل آپ کے جلسے نے بتا دیا ہمارے ان اندیشوں کو. ڈاکٹر صاحب رکھے فون. ہمارے ان اندیشوں کو کہ جو کچھ ہم نے آپ سے کیا کہا تھا, ہم نے کیا آپ سے اقتدار کے لیے وزارتوں کے نام اور مقدار پہ بات کی تھی, معیار اور مقدار پہ بات کی تھی. ہم نے آپ سے کہا تھا, اور آخری دن جیسے کہ قمر نوید بھائی نے بتایا, ہم نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ جو چارٹر ہے یہ چارٹر آف جسٹس ہے. ہم آپ سے انصاف مانگنے کے لیے آپ کی حکومت بنانے میں اس لیے مدد کر رہے ہیں. دو وجوہات. ایک تو جس کو آواز لگانی ہے وہ یہاں سے چلا جائے. ایک تو یہ کہ جمہوریت کا تقاضا یہ ہے, جمہوریت نام ہے نمبرز کا, اسی جمہوری تقاضے کے تحت ہم نے آپ سے کہا تھا, بہت اہم بات کر رہا ہوں, ہم نے شروع سے کہا ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ 1988 میں, بعد میں میاں محمد نواز شریف کے ساتھ, پھر آپ کے ساتھ, کہ جس کے پاس نمبر زیادہ ہو اس کو اقتدار کا ملنے کا سب سے بڑا اختیار ہونا چاہیے. 88 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نمبر سب سے زیادہ تھے, لیکن اتنے مطلوبہ نمبر نہیں تھے کہ اقتدار ان کے سپرد کیا جاتا. ماشاءاللہ ابھی مکمل طور پر رخصت نہیں ہوا تھا, جمہوریت ابھی پوری طرح پلٹی نہیں تھی, واپس نہیں ہوئی تھی, خطرے میں تھی. ہم ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے تو صرف ان کو اقتدار ہی کے ملنے میں رکاوٹ نہ ہوتی, جمہوریت کی بحالی میں بھی رکاوٹ ہوتی. اور عمران خان صاحب, آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا. ہم آپ کے ساتھ نہ ہوتے, آپ کی حکومت کو بچانے نہیں آئے تھے, ہم آپ کو حکومت دلانے نہیں آئے تھے, ہم جمہوریت بچانے آئے تھے آپ کے ساتھ. اور جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم جمہوریت بچا رہے ہیں, آپ کو اقتدار دلوا رہے ہیں, تو پھر آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کے اسی پاکستان میں 250 لوگ لاپتہ ہیں جو ایم کیو ایم کے کارکن. ہم نے آپ کی موجودگی میں ایوان میں
آپ کے سامنے کہا تھا کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں، کسی بھی اسلامی معاشرے میں، کسی بھی جمہوری معاشرے میں لوگ لاپتہ تو ہو سکتے ہیں لیکن لاپتہ کرنے والے نہیں ہوتے. اور آپ اگر ایسے وزیر اعظم ہیں جو لاپتہ لوگوں کو بازیاب کروانے میں اگر آپ معذور نظر آئیں تو آپ کا معذور ہونا ضروری ہے. پھر آپ کے لوگوں نے کل ہمارے 100 جو ساتھی کارکنان بے گناہ لوگ اس لیے کہ وہ دہشت گرد تھے تو ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے، سزا میں ہونا چاہیے. وہ اگر ٹارگٹ کلر ہیں یا تھے اور ان کے جرم ثابت تھے تو ان کو سزا ہونی چاہیے تھی، کیونکہ وہ معصوم ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ان کو سزا دینے کے لیے ایویڈنس نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ان کا جرم ثابت نہیں کر سکتے. آپ عدالتوں میں ان کا جرم، آپ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے ان کو مجرم ثابت کرنے کے لیے. اس لیے آپ نے ان کو ہی نہیں، فرد کو نہیں، کسی ماں کے بیٹے کو نہیں، کسی بیوی کے شوہر کو نہیں، کسی بچے کے باپ کو نہیں، آپ نے انصاف کو لاپتہ کیا ہے. آپ ہمیں بتا دیں، اگر آپ لاپتہ لوگوں کو بازیاب نہیں کر پا سکتے تو جواز بتا دیں. یہ بات آج تو نہیں کر رہا میں، یہ بات کئی بار حکومت میں رہتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کوئی ایک جواز بتا دیں کہ ہم آپ کے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے. ہم جس وقت یہ عدم اعتماد کا ڈرامہ اور سلسلہ شروع ہوا تھا، ہم اپنے لیے اعتماد اور عدم اعتماد کے بیچ کا کوئی راستہ تلاش کر رہے تھے جو کہ نظر نہیں آ رہا تھا. یہ ہماری غلطی ہوئی کہ ہمیں کچھ فیصلے جو طے شدہ تھے اس ماحول سے پہلے ہی کر لینے چاہیے تھے. بہرحال کل کے جلسے سے ضرور پتہ لگ گیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہی نہ ہو، لیکن کل آپ کے ساتھیوں نے اپنی اس نیت کا بھی اظہار کر دیا کہ آپ چاہتے بھی نہیں تھے کہ ہمارے لاپتہ لوگ وہ اپنے گھروں پہ لوٹے، بیٹے کو، بیٹی کو اپنا باپ، ماں کو اپنا بیٹا مل سکتا. ہم آپ کے پاس اور آپ کی حکومت میں اور آپ کے ساتھ معاہدے میں بھی اس لیے آئے تھے کہ پچھلی 2 حکومتوں نے جو آج ہمارے ساتھ پھر دوبارہ یہ کہہ کر معاہدہ کر رہی ہیں کہ آخری دفعہ موقع دے، تو 100 لوگ، 125 لوگ، کارکنان، جیتے جاتے انسان اگر لاپتہ ہو تو اس کے لیے ایک آخری موقع نہ دیا جانا ان کے ساتھ ظلم اور انصاف کے ساتھ ظلم سمجھا جائے. اور اس کے باوجود کہہ رہا ہوں، دفتروں کے بارے میں MQM کا معاملہ یہ ہے، اور میں بھی کئی بار وضاحت سے کہہ چکا ہوں کہ شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے ہمارے آفیسز بند کیے تھے کہ انہوں نے ہمیں آفیسز کی بلیک میلنگ سے بھی باہر کر دیا ہے. MQM نہ کمزور ہوئی ہے آفیسوں کے بند ہونے سے، نہ کمزور نظر آتی ہے، اور نہ اس کو MQM کو آفیسز کی ضرورت رہ گئی ہے. لیکن انصاف کے تقاضے کے لیے ضروری تھا کہ جہاں پر جن جماعتوں کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے تھے، وہ جماعتیں جو اس وقت اپوزیشن میں تھی، ان کا تو ایک دفتر بند نہیں تھا، ان کا تو ایک آدمی لاپتہ نہیں تھا. آپ اپنے ساتھ رہنے والوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو کوئی جواز تو بتائیں کہ کوئی آپ کے ساتھ کیوں رہتا. اس کے باوجود میں دوبارہ اور ہر بار کہوں گا، آپ کاغذ نہ لہرائیں، ثابت کر دیں کہ آپ کے ساتھ سازش ہوئی. لوگ کہتے ہیں کہ عالمی طاقتیں امریکہ اور یورپ ناراض ہیں
کہ پاکستان کو سی پیک چائنا کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. سی پیک کی وجہ سے چائنا کو گرم پانیوں تک رسائی مل جائے گی. کہتے تھے ہمیں نہیں پتا. دوسری طرف اس بات کے بھی آثار تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن خان صاحب آپ کہیں بھی باتوں میں ثابت کی ہوئی باتوں میں ہی کے بارے میں تو اپنا نیریٹو اپنا بیانیہ رکھتے ہیں. ہم نے تو اس کو بھی رد نہیں کیا ہے آپ کے بیانیے کو. ہم پھر آج کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے اور ثابت ہو گئی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ایوانوں میں بھی, سڑکوں میں بھی, بازاروں میں بھی اور محلوں میں بھی. اور اسی لیے اب جو نئے وزیر اعظم صاحب آئے, ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور شرط بھی رکھتے ہیں کہ آپ عدالتی کمیشن بنائیں اور ثابت کریں کہ کوئی ایسی سازش نہیں ہوئی ہے جس کی بنیاد پر آپ اقتدار میں آ رہے ہیں. اور اس بات عمران خان صاحب کو بھی ثابت کرنا ہے کہ اس سے پہلے جو آئے تھے وہ بھی کسی بیرونی قوتوں کی مدد سے نہیں آئے. اگر ثابت کرنا ہے تو ہر ایک کو ثابت کرنا ہے. اور دوسرا, ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے اور دوسرا ایک پارلیمانی کمیشن بنایا جائے. سازش ہوئی ہے تو وہ تمام لوگ جو براہ راست اس سازش کا حصہ تھے ان سب کو سزا ملنی چاہیے. اور اگر سازش نہیں ہوئی ہے اور اس سازش کے نام پر کوئی اپنے اقتدار کو بچانے کا بیانیہ تیار کر رہا ہے, اس کا بھی پاکستان کی سیاست میں اس کے راستے مسدود کیے جائیں. 1.5 سال رہ گیا. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان 1.5 سالوں میں MQM کو مہاجر نوجوانوں کی زندگیوں کے خاطر, لاپتہ افراد کی بازیابی کے خاطر ایک نئے امکان کا سہارا لینا چاہیے؟ ہم آپ کا ساتھ کیوں دیتے؟ ہم تو آپ کے ساتھ اقتدار میں تھے جب بھی پوچھتے تھے کہ جواز تو بتائیے کہ ہم آپ کے ساتھ جو آپ نے معاہدہ کیا تھا اس کی بنیاد پر ہم نے آپ سے کہا تھا کہ 14 سال کے اس میں صوبائی حکومت نے کراچی کو کھنڈر بنا دیا ہے. آپ کے پاس 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات ہیں اس میں آپ ان شہروں کو سنبھالنے کی کوشش کی. آپ نے کتنی کوشش کی؟ آپ کو تو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ آپ کے شہر میں کسی طرح بھی جعلی ووٹنگ کے ذریعے ہو, بدعنوانی اور بےایمانی کے ذریعے ہو, آپ کی 14 سیٹیں تھیں. ہم سمجھتے ہیں کہ 14 سیٹیں MQM کی تھی جو آپ کے اقتدار کے لیے ہم نے چھینی. ہم نے آپ سے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ حکومت میں جانے کے باوجود یہ حق رکھتے ہیں کہ اپنے الیکشن کمیشن کے ذریعے, عدالتوں کے ذریعے کراچی کے اور مہاجروں کے ووٹ کے حرمت کے خاطر اور ان کی مینڈیٹ کی حرمت کے خاطر ان کا حق ان کو لوٹائیں. آپ نے کیا ہمارا ساتھ دیا؟ نہیں دے پائے. بہرحال ہم نہ الزامات کی سیاست کو, گالی گلوچ کی سیاست کو ہم پروان چڑھانا چاہتے ہیں, نہ چڑھائیں گے, نہ ہی گالی دیں گے, نہ ہی بغیر وجہ کے کسی پہ الزام لگائیں گے. کسی اور کی سیاست میں اتنی طاقت ہے تو پھر ہمارا مقابلہ کریں. اور اس دفعہ بھی ہم نے 2 صوبائی اور وفاقی حکومت سے
18ویں ترمیم کے بعد جن کے پاس جو اختیار ہے اس میں سندھ کے شہری علاقوں کے حق کو اس کاغذ کے پرچوں پہ تسلیم کروا لیا، مہر سب کروا لیا. آپ کے ایک ایک حق، ایک ایک مطالبے پر دونوں حکمرانوں نے مہر ثبت کی ہے. اگر وہ یہ حق ان شہری علاقوں کو واپس نہیں لوٹائیں گے تو ہم بہت عرصے انتظار بھی نہیں کر پائیں گے. ہمیں چیخ چیخ کر اپوزیشن کی نشستیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، سڑکیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں. دو لوگوں نے، پچھلی دو حکومتوں نے، دو بڑی جماعتوں نے، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی نے گزشتہ ہمارے معاہدوں پر عمل درآمد نہیں کیا تھا. ہمارا اس حوالے سے تجربہ اچھا نہیں تھا. تیسری بڑی جماعت کے ساتھ بھی یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے اور نتیجہ ایک ہی طرح کا ہے. ہمارے پاس اپنے مقدموں کے لیے ایوان سے زیادہ ضروری جگہ اب ان حالات نے سڑکوں پر بنا دیا ہے. تو بہرحال مہاجروں اور سندھ کے شہری علاقوں میں بسنے والے، تمام زبان بولنے والے، تمام مذاہب، تمام فرقوں اور مسلکوں سے تعلق رکھنے والے، ان کی عزت، آبرو، ان کے حقوق، ان کی حفاظت، ان کا استحکام، ان کی خوشحالی، ان کے بچوں کا مستقبل، کیونکہ اس شہر کا مینڈیٹ ہم سے چھینے جانے کے باوجود اس شہر کے لوگوں کا مطالبہ اور ہم سے شکایت ہی ثابت کرتی ہے کہ پورے پاکستان کو پتا ہے. کوئی یہ کیوں نہیں بول رہا؟ پی ٹی آئی شور مچا رہی تھی مہاجروں کو بیچ دیا ہے. او بھائی، مہاجروں کی 14 سیٹیں تو تمہارے پاس تھی. تم اپنے آپ کو مہاجروں کا نمائندہ کیوں نہیں سمجھتے؟ ہمیں کیوں سمجھتے ہو؟ کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ واردات ہوئی ہے 2018 کے الیکشن میں. آپ کو یقینی نہیں ہے کہ آپ کے یہاں کے نمائندے تھے یا رہیں گے یا کبھی آپ نے سوچا بھی تھا. تو بہرحال آخری دفعہ پھر یہ خان صاحب تک میسج جائے کہ اگر آپ کے لوگ اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کراچی وہ ہمیں قبول نہیں کر سکی تھی تو آپ کو اقتدار میں ہم لائے تھے، آپ کو ہمارے حقوق کی حفاظت کرنی چاہیے. اور ہم آج بھی آپ کے مقدمے کو لڑنے کے لیے ایوانوں میں اور سڑکوں پہ تیار ہیں. پہلے ثابت کریں آپ نہیں کوئی اور غیر ملکی ایجنٹ ہے. آپ ثابت کریں کہ آپ کو کسی غیر ملکی ایجنڈے کے تحت نہیں لایا گیا تھا، بلکہ آپ کو غیر ملکی ایجنڈے کے ساتھ آپ کو ہٹایا گیا ہے. آپ کے خلاف کوئی عالمی سازش ہوئی ہے، آپ ثابت کریں، عدالتوں میں جائیں. ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ایوانوں میں بھی، سڑکوں پہ بھی. اور انشاءاللہ تعالی ان الزامات کے باوجود مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم تاریخ کی صحیح سمت میں صحیح وقت میں کھڑے ہیں. پاکستان کی سیاست سے اگر اس کا کوئی حصہ مہاجروں کے حق کے لیے نہیں ہے تو اس سیاست کا آپشن بھی ہم ترک کر پھر اپنی تحریکی پوری ذمہ داریوں کو سڑکوں پہ آ کر اپنے لوگوں کی شناخت، ان کے حقوق، ان کے مستقبل کی جنگ کو جاری رکھیں گے، چاہے ہم اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں، ایوانوں میں ہوں یا نہ ہوں. بہت بہت شکریہ. یہ تھے